الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ذلك من أنباء الغيب من أنباء الغيب نوحيه نوحيه إليك صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. کل ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا عزیز مصر کو کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اس قافلے سے خریدے جس نے اس کو کنویں سے نکالا تھا. اور پھر یوسف علیہ السلام نے ایک حکمران کے گھر پرورش پائی اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مصر کے حکمران بن گئے اور ان کے بھائی اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اس سے صدقہ خیرات کی درخواست کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ قریش مکہ نے جو سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے آئے، اس انداز سے وہ مصر میں آئے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف بات کر رہے ہیں. آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب ان کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالنے کے لیے آپ باہم مشاورت کر رہے ہیں. آپ چاہے جتنا بھی چاہیں اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں. وما تسألهم علیہ من اجر، آپ ان سے کسی اجر کے طالب نہیں ہیں کہ میں جو تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں مجھے کچھ آپ پیسے دے دیں یا کوئی زمین دے دیں یا کوئی جانور دے دیں. آپ کسی چیز کے طالب نہیں ہیں، آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے انہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. بہت سی نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان میں انسان دیکھتے ہیں، ان سے اراض کر جاتے ہیں. زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، آسمان و زمین کس نے بنایا ہے. لیکن یہ سب کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں اوروں کی پرستش کرتے ہیں، انسانوں کی پرستش کرتے ہیں، جنوں کی پرستش کرتے ہیں، فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں، انبیاء کی پرستش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو دیکھ کر جو لوگ اللہ کے احکامات سے اعراض کر لیتے ہیں اور ایمان بھی زبان سے لاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. اللہ سے دعا کریں ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا، احسن الجزا. بڑی مہربانی.